बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या। हज़रत मालिक बिन दिनार एक मरतबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ता में एक बांदी ऐसे जाहो जलाल हशमो खदाम के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियां होती। हज़रत मालिक ने इसको देखा तो आवाज देकर फरमाया कि ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं। वो बांदी इस फिक्रा को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, उसने कहा, अगर फरोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा फकीर खरीद सकता है। फरमाने लगे, हाँ, और तुझ से बेहतर को खरीद सकता हूँ। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खद्दाम को हुक्म दिया कि इस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, जरा मजाक ही रहेगा। खुदाम ने पकड़कर साथ ले लिया। वो जब घर पहुंची तो उसने अपने आका से ये किस्सा सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और इनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो इस आका के दिल पर एक ऐसी हैबत तारी हुई कि वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने फरमाया, तू अपनी बांदी मेरे हाथ फरोख्त कर। उसने पूछा, आप इसकी कीमत दे सकते हैं। हजरत मालिक ने फरमाया, मेरे नजदीक इसकी कीमत खजूर की 2 कुटलियां हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा, तुमने ये कीमत किस मुनासिबत से तजवीज की है। उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब हैं। फरमाने लगे, अगर अतर ना लगाए तो बदन में से बू आने लगती है, अगर दांत साफ ना करे तो मुंह से बू आने लगती है, अगर बालों में तेल कंघी ना करे तो वो परेशान हाल हो जाएं, जुएं उनमें पड़ जाएं और सर में से बू आने लगे। जरा उम्र ज्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी बन जाएगी, मुंह लगाने के भी काबिल ना रहेगी। हर किस्म की गंदगियां, थूक, सिंक, राल, गम, रंज, मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुदगर्ज इतनी है कि महज अपनी गर्ज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है, महज अपने आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ पहुंच जाए तो सारी मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी। इंतहाई बेवफा, कोई कौल करार पूरा ना करें, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में जा बैठेगी, तू इससे भी ऐसी ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांदी है जो इससे नहायत कम कीमत है। वो काफूर के जवाहरात से बनी हुई है, मुश्क और ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई है। इस पर इस पर मोती और नूर लिपटा गया है। अगर खारे पानी में इसका आब व दहन, और अगर मुर्दे से बात करे तो वो जिंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने की जाए तो आफताब बेनूर हो जाए, गहन हो जाए। अगर वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए। अगर वो दुनिया में अपनी ज़ेबो ज़ीनत के साथ आ जाए तो सारा जहान मुअत्तर हो जाए, चमक जाएगा। इस बांदी ने मुश्को ज़ाफ़रान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों के खेमों में उसका महल सराय है। तस्नीम जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है का पानी पीती है, कभी वादा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती, हर जाई नहीं है। अब तुम ही बताओ अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज्यादा मौजू है। सबने कहा, वही बांदी जिसकी आपने खबर दी है। आपने फरमाया, इस बांदी की कीमत हर वक्त बर जमाना में हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा, इसकी कीमत क्या है। आपने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज की खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो ये है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारग करके सिर्फ अल्लाह जल्लो शानाहू के लिए कम अज कम 2 रकात नमाज पढ़ ली जाए। और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लो और अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी हो तो उसे देखकर हटा दो। दुनिया की जिंदगी को मामूली अखराजात के साथ पूरा करो और अपना फिक्र गम इस धोखा के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा लो। इन चीजों पर इह्तमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र और आजादो इकराम के साथ पहुंचोगे
اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا، تو نے شیخ کی باتیں سن لی؟ یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا، بالکل سچ ہے، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی باتیں کی ہیں۔ اچھا، تو اب تو آزاد ہے اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس سے فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ اے میرے آقا، تمہارے بعد بھی میرے لیے یہ زندگی اب خوشگوار نہیں رہے گی۔ اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی۔ اور مالک بن دینار ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جعفر بن سلمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا، ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے، یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس نوجوان کے لیے دعا کروں اور اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنے مخلص بندہ بنائے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں نوجوان بن جائے۔ جعفر، چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس پہنچے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک نے فرمایا، تم نے اپنے مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کی ہے؟ اس نے کہا، 1,00,000 درہم۔ مالک نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں حشم و خدم بہت سے ہوں گے۔ اس میں خیمے اور کعبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن میں موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا، کبھی نہ ٹوٹے گا، اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے 1 رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ حضرت مالک واپس چلے گئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے کے باہر انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا، آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا ہے؟ حضرت مالک نے فرمایا، ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دی۔ حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالیٰ کے یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس میں صفت اوپر بیان کی گئی ہے، جو جو صفات اس مکان کے اوپر گزری ہیں وہ سب لکھنے کے بعد لکھا، ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سایہ میں حق تعالیٰ کی شان کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کے کام چل سکے۔ اس واقعے کو
40 दिन بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو اس مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے، اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک اس پرچہ کو پڑھ کر متحیر ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنا لے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا، اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہی وہ پرچہ ہے۔ قسم ہے ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ ہم نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک نے فرمایا وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ معزز سامعین، آج کا یہ خوبصورت سا واقعہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے واقعے کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔